نصیر ان کا سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے آئے تو بخشوا کے چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین، میں نعت خادم محمد شاداب وارسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس ویڈیو کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ ویڈیو لے کر میں آج حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. ناظرین، یہ ویڈیو نعت خوانی کے حوالے سے پہلے ویڈیو ہے جس میں آپ نعت خوانی کو لے کر بہت کچھ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائیں. ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ جو محفل میں ہم شرکت کرتے ہیں تو کس کلام کو کیا کہا جاتا ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلے آتی ہے باری حمد کی. حمد کسے کہا جاتا ہے؟ جس کلام میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تعریف بیان ہو اسے حمد کہتے ہیں. دوسری چیز، جس میں بندہ خود کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے، اس کے اعمال پیش کرے، اسے مناجات کہتے ہیں. تیسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جس کلام میں بیان ہو اسے نعت شریف کہتے ہیں، یعنی نعت پاک کہتے ہیں. اب جس کلام میں بندہ خود کو مخاطب کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے استغاثہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام، ولی اللہ یا آپ جو بھی کلام پڑھنا چاہتے ہیں وہ منقبت کہلاتی ہے. نعت پڑھنے کے لیے ناظرین اچھی آواز کا ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی آپ کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی نعت خوانی دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہو. دوستو، آج بات کرتے ہیں ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی سرزمین کی نعت خوانی کے بارے میں. دوستو، ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک سے بڑھ کر ایک نعت خواں ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اپنے پیارے انداز سے، پیارے انداز سے، اپنی پیاری آواز سے اپنی خدمت کو انجام دے رہے ہیں. دوستو، ہمارے یہاں پر ہندوستان میں جو نئے حضرات ہیں جو نعت خوانی کرتے ہیں یا نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں محفل کے اعتبار سے. تو ان غلطیوں کو میں صرف اور صرف اس نیت سے بتانا چاہوں گا کہ ان کی اصلاح ہو سکے. ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں نعت خوانی کے دوران محفل میں، آئیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. نمبر 1، مائک ہم لوگ صحیح نہیں پکڑ پاتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ہم لوگ محفل میں شرکت کرتے ہیں تو جو مائک ہوتا ہے وہ یا تو ہم اتنا زیادہ دور رکھتے ہیں کہ آواز اس میں مائک میں بالکل جاتی نہیں ہے برابر، سننے والوں کو مزہ نہیں آ پاتا ہے اور وہ مطمئن نہیں ہو پاتے کلام سے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس میں کہ کئی لوگ مائک کو اتنا پاس رکھتے ہیں، بالکل ہونٹوں کے قریب رکھتے ہیں، جس سے جب ہائی نوٹس پر انسان جاتا ہے، کوئی بھی کلام میں اگر ہائی نوٹس ہوتے ہیں تو وہ جب ہائی پچ پر پڑتا ہے تو مائک بھررانے لگ جاتا ہے. اب وہ بھررانے کی وجہ سے کلام کا جو لطف ہے، جو اس کی کمپوزنگ ہے، اس کا نکھار بھی جاتا ہے اور لوگ جو سامعین سننے کے لیے بیٹھے ہیں کلام، وہ مطمئن نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. نمبر 2، ایک شکایت یہ بھی رہتی ہے کہ ہم ناک سے باہر نہیں آ پاتے. ہمارے یہاں جو نعت خوانی کا چلن ہے، زیادہ تر جو نعت خواں حضرات ہیں جن کا شہرہ ہے، میں ان کی طرف بالکل نہیں جا رہا ہوں. جو نئے لوگ ہیں
جو نعت خوانی میں اپنا کریئر بنا رہے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ناک سے باہر نہیں آتے ہیں وہ لوگ۔ وہ کچھ اس طرح سے نعت خوانی کرتے ہیں کہ وہ ناک سے باہر نہیں آ پاتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک وہ ناک میں ہی رہتے ہیں۔ دیکھیے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کلام کے دوران جہاں پر ناک کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بالخصوص نون اور میم، جب بھی یہ ورڈ آتے ہیں تو ہمیں ناک کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ ناک کا استعمال نہیں ہو پاتا اتنا زیادہ، تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 3، ایک شکایت ہم سے یہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ زور لگا کر پڑھتے ہیں، یعنی طاقت کچھ زیادہ لگا دیتے ہیں پڑھتے ٹائم۔ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہائی نوٹس ہوتے ہیں، جس میں زور لگانا پڑتا ہے، طاقت تھوڑی سینہ کا زور لگانا پڑتا ہے، لیکن کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ ہم پورے کلام کو زور لگا کر پڑھتے ہیں، جس سے اس کلام کی خوبصورتی ضائع ہوتی ہے۔ نمبر 4، کلام بہت جلدی پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک شکایت ہم سے ہی ہے لوگوں کو، اور ہونی بھی چاہیے۔ دیکھیے ناظرین، کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلام جس طرز میں بنا ہے اس کو اس طرز میں رہ کر ہی پڑھیں آپ لوگ، نہ زیادہ سلو پڑھیں نہ زیادہ فاسٹ، یعنی جو اس کی اوریجنل کمپوزنگ ہے، جس طرز میں اس کو بنایا گیا ہے اسی میں اس کی خوبصورتی ہے، اور اگر آپ اسی طرز میں رہ کر اس کلام کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کی خوبصورتی برقرار۔ نمبر 5، ہمارے تلفظ، ہمیں ہمارے تلفظ پہ بھی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں، دیکھیے دلوں کے حال اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن کچھ غلطیاں اگر محفل میں ہوتی ہیں تو وہ شکایت کا باعث بنتی ہے، گرفت کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے تلفظ بھی سدھریں، اور کسی حفاظ اکرام سے آپ رابطہ کریں اور اپنے تلفظ کو سدھارنے کی بھی کوشش کریں، جس سے ہم کسی ایسے گناہ میں گرفت نہ ہوں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہم گناہ گار ہو چکے ہیں۔ نمبر 6، ہماری ایکو سیٹنگ، ہمارے مائک کی جو ایکو سیٹنگ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض کلام تو سمجھ میں نہیں آ پاتے کہ شعر کیا ہے، تو جیسا کلام ویسا ایکو سیٹنگ ہونا چاہیے، کیونکہ ایکو سیٹنگ جب بھی ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے محفلوں میں کہ ایکو سیٹنگ ایک بار ہو چکی ہوتی ہے اور اسی ایکو سیٹنگ پر سارے کلام پڑھے جاتے ہیں، تو کئی کلام ایسے ہوتے ہیں جن کو کم ایکو میں ہی سننے کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایکو سیٹنگ ہر کلام پر الگ کر لیں، یا پھر ایکو کو ایسا سیٹ کر لیا جائے کہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں، جو آپ شعر پڑھ رہے ہیں، وہ سامعین تک آسانی سے پہنچ سکے اور وہ سن سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ یہ تھے کچھ پوائنٹ جس پر آج میں پہلے ایپیسوڈ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آگے آنے والے جو ایپیسوڈ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ نعت خوانی کے حوالے سے اسی نیت سے اور اسی غرض سے بنائے جائیں گے کہ آپ کی اصلاح ہو سکے اور نعت خوانی کو ہم بہتر کیسے بنا سکیں۔ ہمیں خدمت کرنی ہے نعت کی، انشاءاللہ کریں گے۔ ناظرین، آنے والی ویڈیوز میں اور خلاصہ کروں گا کہ آپ کس طرح سے نعت خوانی بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہائی نوٹس کی بات ہوگی، آپ کے لو نوٹس کی بات ہوگی، اور بات ہوگی آپ کے سر کی، آپ طرز میں کس طرح سے رہیں، آپ کے الفاظ کس طرح سے رکھیں، انشاءاللہ کوشش رہے گی۔ ناظرین، آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے، اور آپ ہم سے اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں کامنٹ باکس میں آپ ہم سے کچھ سوالات بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ناظرین، اب آپ سے ہے گزارش کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچا دیں اس پیغام کو جو نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں یا نعت خوانی کرتے ہیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز سے ان کی بھی اصلاح ہو سکے اور وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر نعت خوانی کو بہتر کر سکیں۔ یہ دیجیے اجازت، میں نعت کا خادم محمد شاداب وارثی آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ میری اصلاح کی نیت سے کچھ سجھاؤ دینا چاہتا ہے، کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے تو بالکل میں حاضر ہوں، آپ کامنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔